اپنا دینا یتیموں کو. علی حق 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 علی نعرہ حیدری. آپ کو سلامت رکھے, بی بی پاک آپ کو آباد و شاد رکھے, جناب زہرا آپ سے راضی ہو. سید زادے نے کہا تھا اب خالص مجمع بچ گیا ہے. میں دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں اس ولایت علی والے مجمع کو. یہ مجمع مقصرین کے لیے حقیقی موت ہے. جو مولوی کی شکایت برداشت نہ کرے وہ حرامی ہوتا ہے. جو علی کی شکایت سن کے برداشت کر جائے وہ بھی حرامی ہوتا ہے. مولویوں کا بھی وہ سوال نہیں بنا جس کا جواب علی ہمیں عطا نہ کرے. ایک مولوی نے محمد اسماعیل مبلغ اعظم کے سامنے مکھی پکڑ لی, مکھی پکڑ کے اس کا پر توڑ دیا. کہنے لگے او اسماعیل, اگر علی مدد کرتا ہے تو علی سے کہے مکھی کا پر جوڑ دے. مولوی صاحب تھوڑی دیر چپ کر گئے. مولوی نے ناچنا شروع کر دیا. مکھی کا پر تو علی سے جڑتا نہیں, شیعوں کی مدد کیسے کرتا ہے؟ مجمع سے ایک ملنگ نکلو, اس کے ہاتھ میں تھا عصائے موسیٰ. سندھ والے نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا؟ عصائے موسیٰ تھا ملنگ کے ہاتھ میں. اس نے گھما کے مولوی کے بازو میں مارا. بازو توڑ کے کہتا ہے تو اللہ صحیح سے ہاتھ جڑوا دے, میں علی سے مکھی کا پاؤں جڑوا. جی میں تھی جب تھکنا تو بتانا. بسم اللہ. حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھے, آل محمد تمہیں آباد و شاد رکھے. اس سے بچو جو ماتم حسین کہہ کے نکل جائے. جو توبہ کر کے آ جائے وہ خوش نصیب ہے, کیونکہ لعنت اللہ کو علیہ السلام یہی خاندان بنا سکتا ہے. ڈوبتے ہوئے کو یہی گھر بچا سکتا ہے. دوسری چیز ہے عظمت سادات. میں صاحب بعد میں پڑھوں گا, پہلے عقیدہ سنو. رسول کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. پورے سندھ میں کوئی بندہ کھڑا ہو جائے, کسی کا ماں سے پردہ ہوتا ہے کیوں؟ ماں بھی ہو اور پردہ بھی ہو. کیوں بھائی؟ ماں سے پردہ ہوتا ہے. یہ اگر عثمانی میں ماں ہے تو ان سے پردہ کیوں؟ اللہ ہمیں اندر نہیں جانے دیتا, انہیں باہر نہیں آنے دیتا. اور ماں ہے. قرآن ڈرے نہیں, میں پڑھ رہا. سادات کا نوکر ہوں میں, کتا ہوں سادات ادام. اب
اپنی منزلت جانتا ہوں کہ مجھے کہاں رک جانا چاہیے. پورے مجمع سے پوچھتا ہوں بھئی ماں سے تو پردہ نہیں ہوتا, یہ مائیں ہیں پھر پردہ کیوں؟ کیونکہ کچھ خفیہ رضی اللہ نے میٹنگ کی تھی کہ بیوہ سے شادی ثواب ہے, اور انہوں نے نجس منصوبہ بنایا کہ حضور کے بعد ہم ان سے شادیاں کریں گے. غیرت پروردگار نے آیت بھیجی ماں ہے. سلامت رہو, آباد و شاد رہو. اتنا بیدار مجمع, مولا کی قسم ایسا لگتا ہے پورے دن کے تھکے ہوئے ہی نہیں ہو. ماں ہے تاکہ شادی کا نہ سوچنا. میں نے کہا یا اللہ ماں نہ کہ تو نے شادی ہی روکنی ہے, پھپھی کہہ دے. پھپھی سے بھی تو نکاح حرام ہے. ساری دنیا تو یزید نہیں ہوتی. اب اس کتے کا کردار ایسا ہے کہ سپیکر میں بتایا نہیں جا سکتا. یا اللہ ماسیاں کہہ دے. خالہ سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ ماسی کہہ دے. ماسی ماسی ہے. کہا نہیں ماں ہے, کیونکہ ماسی کہتا تو ماسی سے شادی حرام, ماسی کی بیٹی سے جائز. پھپھی کہتا تو پھپھی سے شادی حرام, پھپھی کی بیٹی سے جائز. اللہ نے کہا ماں ہے, ماں سے بھی حرام. ماں کی بیٹی سے بھی حرام. جس معنی میں وہ ماں ہے اس معنی میں سیدزادی بہن ہے. ہمارے علاقے میں ایک نواب تھا, اس نے 64 شادیاں کی. پھر اس کی نیت بنی کہ سالی سے بھی شادی کروں. نے مولیوں سے فتویٰ پوچھا, سارے مولیوں نے کہا حرام حرام حرام, بہن ہے. ایک ملنگ نے کہا جائز ہے. انہوں نے ملنگ سے پوچھا کیسے؟ ملنگ نے مولیوں سے پوچھا شریعت میں کتنی شادیاں جائز ہیں؟ انہوں نے کہا سائیں 4. اس نے کہا اس کی کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 64. اس نے کہا اس کے لیے تو ماں بھی جائز ہے, بہن بھی جائز ہے. شریعت اس کے لیے ہوتی ہے جو حد کے اندر ہو. زہرا کو غضبناک نہ کر, ورنہ تیری دنیا گزر جائے گی, آخرت میں عذاب ہوگا. دنیا میں عزت فرعون کے پاس بھی تھی, حمایتی اس کے پاس بھی تھے. سب سے زیادہ یہ مقصر منکر ہیں حسن کے یتیم کی مہندی کے. جو ہمارے یہاں مہندی برآمد ہوتی ہے اس کے لیے میں نے بغیرت مقصروں کو یہ کہتے دیکھا کہ کربلا میں کوئی مہندی نہیں تھی, کھجلے اور روسی موجود ہے, اور اگر نہ بھی ہو تو ہم وہی تو کرتے ہیں جو وہاں نہیں تھا. عزاداری حسرتوں کا نام ہے. با امام حسین کا جنازہ اٹھا تھا کیا؟ ہم تابوت اٹھاتے ہیں کیونکہ غریب کا جنازہ نہیں اٹھا تھا. اس کا جنازہ کیا اٹھتا جس کے لیے امام فرماتے ہیں الذی بدنہ شوکانا, وہ غریب جس کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچلا گیا. گھوڑے دوڑے تو گوشت کے ٹکڑے گھوڑوں کے سموں میں پھنستے چلے گئے. کوئی کالے برقے والی بی بی تھی جو گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دوڑتی تھی, سموں سے گوشت کے ٹکڑے چن چن کے اپنی چادر میں کٹھے کر کے رو رو کے کہتی تھی واہ غریب, واہ مظلوم, واہ حسین.
ایام عزا گزر رہے ہیں، اگلے سال وہی روئے گا جو زندہ رہے گا۔ کربلا میں علم گرایا گیا تھا، ہم اٹھاتے ہیں۔ کربلا میں جھولا جلایا گیا تھا، ہم سجاتے ہیں۔ طویل مصائب پڑھنے کا قطع نہیں رہتا نہیں۔ دو عزت مآب ذاکرین حسین تشریف فرمائے، میں سید زادے سے دعا خیرات میں لے کے فینور علی شاہ با مرید علی شاہ جتنے بھی سادات تشریف فرمائے، میں دو فکر ایک شغیر کی عرض کرتا ہوں جس کا مجھے حکم دیا گیا، لیکن مختصر طویل نہیں۔ ظافر جین کہتا ہے جب میں کربلا میں پہنچا اس وقت سر سے لے کے پاؤں تک حسین مولا زخمی تھا، جسم کی کوئی جگہ نہ تھی جہاں زخم نہ ہو۔ تمہارا پانچواں امام اپنی انگوٹھی دیکھ کے روتا تھا۔ بندے نے پوچھا مولا انگوٹھی دیکھ کے کیوں روتے ہو؟ فرمایا میرے غریب دادا کے جسم پر اس انگوٹھی جتنی بھی جگہ نہ تھی جہاں تیروں میں تیر نہ لگے ہو، جہاں نیزوں میں نیزے نہ لگے ہو۔ ظافر کہتا میں نے غریب کو دیکھا، ایک زخم میرے مولا کا ایسا بھی تھا جس میں ادھر کھڑے ہوئے کو ادھر نظر آتا تھا۔ اب ایک منٹ میری طرف دیکھنا، پورے سندھ کا مجمع، پورے پاکستان کا مجمع، اور اس کے باوجود ظافر کہتے میں نے دیکھا امام بار بار اپنے بازو کے ایک زخم پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ ظافر کہتے میں نے قریب جا کے پوچھا مولا اس زخم میں زیادہ درد ہے؟ فرمایا درد زیادہ نہیں، اس زخم سے مجھے اصغر کے خون کی خوشبو آتی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم۔ یہ اس تیر کی وجہ سے زخم ہوا جو اصغر کی گردن سے گزر کے شام کے بازار میں ایک عیسائی عورت باہر نکلی۔ روایت بڑی طویل ہے، مختصر کرتا ہوں۔ اس نے پہلا سوال کیا شمر ان کا قصور کیا تو؟ پورے مجمع سے یہ میں ہاتھ جوڑ کے ایک منت کرتا ہوں، ساری زندگی جب کسی حسین کے قاتل کا نام سنو ضرور لعنت بھیجنا۔ شمر کتے سے پوچھتی ہے شمر ان کا قصور کیا تھا؟ بغیرت کہتے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ عیسائی عورت کہتی ہے بکواس نہ کر، ان کے ماتھوں میں سجدے کے نشان، اصلی وجہ بتا تو نے کیوں مارے؟ بغیرت کہتے بیعت نہیں کرتے تھے۔ علی اصغر کا سر دیکھ کے کہتی ہے یہ بچہ بھی بیعت نہیں کرتا تھا۔ یہ حسین کا وہ مددگار ہے جس نے علی ولی اللہ کے ناصر اعظم کے لیے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ ضرورت نہیں پوچھنے کی، بڑا زیرک مجمع ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے دل کی تسلی کے لیے پوچھتا ہوں یاقوت دیکھا ہوا ہے؟ جن بندوں نے دیکھا ہے وہ اشارہ کریں گے۔ یاقوت کس رنگ کا ہوتا ہے؟ لال، سرخ، اور در نجف سفید ہوتا ہے۔ شہید محسن نقوی کی دو لائنیں سننا، سید کہتے ہیں یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا۔ جو بے اولاد ہے حسین کی ماں انہیں اولاد نرینہ عطا کر۔ سارے دعا کرنا اللہ قبلہ مخدوم نداقت حسین شاہ صاحب کو اولاد نرینہ عطا کر۔ میرے تمہارے گھر کے جتنے مومنین و مومنات اولاد کے لیے ترستے ہیں حسین کی ماں عطا کر۔ یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا۔ بچہ چھوٹا ہو حسرت ہوتی ہے انگلی پکڑ کے چلے، جوان ہو جائے حسرت ہوتی ہے اس کے چہرے دیکھو۔ حسین اس غریب کا نام ہے جو اصغر کی جوانی نہیں دیکھ سکا، اکبر کے چہرے نہیں دیکھ سکا۔
ہاتھوں پہ اٹھایا، آخری لفظ میرے بھائی، ہاتھوں پہ اٹھایا. بڑے بڑے مجاہد کائنات میں زوار صاحب، امام حسین کا منظور نظر دوبار، بڑے بڑے مجاہد میدانوں میں لڑنے گئے، لیکن جیسی سواری حسین کے عسکر کو ملی ویسی نہ کسی نبی کو ملی، نہ کسی امام کو ملی، نہ کسی ولی کو ملی. کوئی قصبہ پہ بیٹھا، کوئی دلدل پہ بیٹھا، بھائی عمار یاسر، کوئی دلدل پہ بیٹھا، کوئی گھوڑے پہ بیٹھا، کوئی عقاب پہ بیٹھا. رباب کا علی اصغر شبیر کے ہاتھوں پر، اس سے افضل سواری کون سی ہوگی؟ حسین کے ہاتھوں پہ زندگی کی پہلی اور آخری لڑائی لڑنے کے لیے چلا. علی اکبر کے سینے سے برچھی کس نے نکالی ہے؟ بولو. حسین غریب نے. لیکن تم شیعوں کو یاد نہیں کیا. قاسم کے سیرے کس نے کٹھے کیے؟ حسین نے. لیکن نہیں کہا شیعوں کاش تو مجھے دیکھتے، کوئی اتنی غربت ہے علی اصغر کی. حسین فرماتے شیعوں کاش تو مجھے اس وقت دیکھتے جب میں اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا. تمہارے امام کی حسرت ہے لیکن تم دیکھ نہیں سکے. سنو گے صحیح، حسین تمہیں کیا دکھانا چاہتے تھے؟ 9 لاکھ کا لشکر کہہ کے مار کے ہنس رہا تھا، اکیلا بطول کا لال رو رہا تھا، اور رو رو کے کہتا تھا وہ دیکھو سامنے تمہارے جانور پانی پی رہے. رات کے اس وقت موسم کی پرواہ کیے بغیر مٹی پر بیٹھ کر غریب کو رونے والوں، میرا ملتان ہو یا تمہارا سندھ، دونوں کی تہذیب اور ثقافت ایک ہے. میں ساروں سے پوچھتا ہوں جو سفید داڑھیوں والے بزرگوں، وہ میرا ساتھ دینا. جب ماں بچے کا دودھ چھڑانے لگے تو کتنے ناز اٹھاتی ہے. اللہ ہائے کرنے والوں کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے. جو حسین کے صغیر کو ہائے کر کے رو رہے ہو جناب زہرا، تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے. کتنے ناز اٹھاتی ہے، طرح طرح کے پھل منگا کے رکھتی ہے، طرح طرح کے کھلونے منگا کے رکھتی ہے. میرا مولا فرماتا ہے میرا سلام ہو صغیر پر جس کا دودھ 3 پھل کے تیر سے چھڑایا گیا. اے علی اور ولی اللہ کے دشمنوں، تم نے حسین کے بچوں پہ وہ ظلم کیے جن کی کائنات میں کوئی مثل اور مثال نہیں. ایک مرتبہ بے غیرت کہتے کیوں آیا ہے حسین؟ شبیر کی آواز ہے میرا بچہ پیاسا ہے، تھوڑا پانی دے. اللہ لعنت کرے عمر ابن سعد پر. یہ 10 دن مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ مرا تھا، اسی دن یہ بے غیرت پیدا ہوا تھا. اس کے باپ نے اسی کی محبت میں اس کا نام عمر رکھا تھا. کہتے پیاس خود کو لگی ہے، نام بچے کے کرتے. میں پانی دوں گا اگر عسکر خود پانی مانگے. شبیر نے صغیر کو دیکھا، عسکر کی آواز ہے بابا انہوں نے تو تیری ماں سے بھی گواہ مانگے تھے، تو مجھے زمین پہ لٹا میں تیری صداقت کی گواہی دوں. شبیر نے 3 دفعہ عسکر کو گرم ریت پہ لٹایا، پھر اٹھا کے کہتے معاف کری عسکر تیرا جسم نرم ہے زمین بڑی گرم ہے. کربلا کی ریت تیرے نازنین جسم کے قابل نہیں. جو بندہ اب تک نہیں رو سکا رونے والوں جیسی شکل بنا. میں فکرہ کہوں ادھر علی اصغر نے ارادہ کیا، ادھر ذاکرین فرماتے ہیں کہ خیمے سے سفید بالوں والی جناب فضہ دوڑ کے آئی، قریب آگے کہتی ہے مولا حسین. اصغر کی ماں خیمے کے پاس آ گئی ہے، رو کے کہتی ہے اصغر سے کہنا ذرا اونچی آواز میں پانی مانگے. ماؤں کو وہ لفظ بڑے پیارے لگتے ہیں جو چھوٹے بچوں کی زبان سے نکلتے ہیں. میں سننا چاہتی ہوں میرا اصغر بولتا کیسے ہے. مولا تیری زندگی کرے، اللہ تمہیں سلامت رکھے. جزاک اللہ. اس وقت اپنوں کے جنازوں پہ کوئی نہیں روتا. جس رنگ میں قریب کو رو رہے ہو حسین کی ماں تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے.
مرزا دبیر اللہ مقاموں فرماتے ہیں علی اصغر کے لیے پانی مانگنا آسان تھا، خشک زبان تالو سے چھڑوانا مشکل تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اصغر کی دادی نے بھی تو تیری ہائے سنی ہوگی۔ دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے، زہرا نے تیری ہائے سنی ہوگی میرے صغیر کے لیے رونے والا۔ اللہ تجھے اس باب الحوائج کا صدقہ عطا کرے۔ علی اصغر نے ہونٹوں پہ زبان پھیری، لشکر میں بغاوت کے آثار آئے۔ عمر ابن سعد کی آواز آئی، حرملا، حسین کے معصوم کے کلاؤں کو قطع کر۔ حرملا نے کمان میں تیر جوڑا۔ عربوں میں کل 6 قسم کے تیر تھے۔ پہلا تیر ہوتا تھا پھسل، یہ زیتون کی لکڑی کا بنتا تھا، یہ پرندے کے شکار کے لیے ہوتا تھا۔ دوسرا تیر تھا نبل، تیسرا تیر تھا سہم، اس کے آگے زہر لگا ہوتا تھا۔ چوتھا تیر تھا معجلہ، یہ قبلہ ہرن کے شکار کے لیے ہوتا تھا، اس کی ایک سائیڈ موٹی ہوتی تھی ایک پتلی ہوتی تھی۔ پانچواں تیر تھا میزاب، یہ پرنالے کی شکل کا ہوتا تھا۔ چھٹا تیر تھا سے شعبہ، سندھ کی دھرتی پر حسین کے صغیر کو رات کے اس وقت سردی میں رونے والوں، تم نے متھانی دیکھی ہوئی ہے، جیسے متھانی کے آگے 4 پر ہوتے ہیں، ویسے اس تیر کے آگے 3 مڑے ہوئے پر ہوتے تھے۔ جانور کے سینگ سے اس کی کمان بنتی تھی۔ بڑے سے بڑا بہادر اسے کھڑے کھڑے جلا نہیں سکتا تھا، پہلے گھٹنا دیکھتا تھا، پھر زور لگاتا تھا، پھر تیر چلاتا تھا۔ یہ اللہ کا قرآن سمجھو، میں سر پہ رکھ کے شاہی مرید علیہ شاہ کی مجلس میں منبر رسول پہ پڑھتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے۔ عرب کے وحشی قبیلوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھی، یہ تیر انسانوں پر استعمال نہیں کرنا، یہ تیر انسانوں پر استعمال نہیں کرنا۔ قسمت رباب کے اصغر کی، عرب جس تیر کو جانوروں پہ استعمال کرتے تھے، بے غیرت نے اصغر کے لیے وہ تیر جوڑا۔ اصغر کی ماں خیمے سے باہر آئی، رو کے کہتی اصغر میں سید زادی نہیں ہوں۔ علی اصغر میں سید زادی نہیں ہوں، اگر تیرے حصے کا تیر حسین کو لگ گیا میں زہرا سے شرمندہ ہو جاؤں گی۔ آواز آئی اماں تیر کو آنے تو دے۔ 6 مہینے کا بچہ باپ کے ہاتھوں پر ظالم کا نشانہ غلط ہوا، اصغر اپنے باپ کے ہاتھوں پہ اچھلا، تیر کو گردن پہ روکا، گردن چھوٹی تھی تیر بڑا تھا، تیر اصغر کو ذبح کر کے حسین کے بازو میں لگا۔ آواز آئی بابا میری ماں سے شکایت نہ کرنا، میری گردن چھوٹی تھی، ظالم کا تیر۔ پریشانیوں کے ختم ہونے کے لیے، دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے مل کے بار دیگر سارے حضرات جناب زہرا پہ بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین النذیرہ والصلاة والسلام علی فتحیات والاکرام علی سید من ارسلہ شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ و سراجا منیرا صاحب قاب قوسین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد فاہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذحب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم
ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ مل کے صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد صلی علی محمد و آلہ۔ درود پڑھنے سے عمر طویل ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ سارے مل کے صلوات پڑھو محمد صلی علی محمد و آلہ۔ خلاق عالم محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے علی و زہرا کی شادی کا خطبہ نکاح تلاوت کیا ہے میں مالک عرض آل محمد آپ کو سلامت و آباد و شہادت رکھے۔ یہ سمجھ آتی جائے میرے ساتھ ساتھ بولتا ہے، یہ سمجھ نہ آئے وہ چپ کر کے لطف لیتا رہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے دو سمندر آپس میں ملا دیے۔ سلامت و آباد و شہادت آل محمد تمہیں آباد و شاد رکھے۔ جس کی شادی کے قصے قرآن میں ہو اس کا مقابلہ تو ان سے کہتا ہے جن بیچاروں کو 12 سال تک سورہ بقرہ یاد نہیں ہوتا۔ علی اس بادشاہ کا نام ہے جس کی شادی کے قصے اللہ نے قرآن میں لکھے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے دو سمندروں کو آپس میں ملا دیا، ایک بحر امامت ایک بحر عصمت۔ جسے بات سمجھ آتی جائے پڑھنا میں نے جلدی ہے، سمجھتے آنا آپ کا کام ہے۔ بات صفدر شاہ جی پروردگار عالم نے اسلام کے دونوں موشنوں جن کے ذہن میں قبلہ علی آصدہ شاہ صاحب کی تقریر ہے، اسلام کے گن کے دو موشن، ایک کا نام عمران ایک کا نام خدیجہ، یہ دو اسلام کو پالنے والے ہیں، باقی اسلام کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں جن کی محنت سے جنہیں یاد ہے پچھلی تقریر قبلہ و کعبہ کی، میں اسی سے استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے بزرگوں کے قد سے زیادہ سونے کا ڈھیر لگاتی، آواز دیتی میرے وارث کا کلمہ پڑھو، جتنا جھولی میں آئے سونا اٹھا کے لے جاؤ۔ جو بندے چپ کر گئے ہو جھولی پنجاب والوں کی نہیں عرب والوں کی، وہ لمبے لمبے چولے آؤ جھولیوں میں سونا بھرو، میرے وارث کا کلمہ پڑھو۔ سارا دن سونا بانٹتی رہتی، محمد رسول اللہ پڑھاتی رہتی، لا الہ الا اللہ پڑھاتی رہی، مصطفیٰ کی عظمت بتاتی رہی، لوگ سونا لے کے جاتے رہے۔ شام کے وقت جس وقت سونا ختم ہو جاتا، مصطفیٰ خالی چادر کو صاف کرتا، اس وقت شکریہ کی نگاہوں سے مصطفیٰ خدیجہ کی طرف نظریں اٹھانے لگتا، اس سے پہلے کہ کائنات کی شرم کل، حیاء کل، عشق کل، علم کل محمد مصطفیٰ فاطمہ کی ماں کو شکریہ ادا کرے۔ محمد کے شکریہ ادا کرنے سے پہلے اپنے سر کی چادر اتار کے پیغمبر کی جوتی صاف کر کے ہاتھ جوڑ کے کہتی شکریہ ادا کر کے کنیز کو شرمندہ نہ کر، یہ جو صبح تیرے چہرے کی زیارت کی تھی اس کا صدقہ اتارا۔ بی بی طالب راضی ہو، آل محمد تمہیں آباد و شاد رکھے، سید کونین تمہیں سلامت رکھے۔ بسم اللہ کریں، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ حیدری پیغمبر اعظم شہنشاہ انبیاء شکریہ ادا کرنے لگتے، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے نالین صاف کر کے آواز دے کے کہتی شکریہ ادا نہ کر، یہ تو صبح جو تیرے چہرے کی زیارت کی تھی میں نے اس کا صدقہ اتارا، میں نے اس کا صدقہ ادا کیا۔ اللہ نے فرمایا فکر نہ کرو، میں نے ایک فکرہ پہلے کہا تھا، اس کی دلیل میں ایک فکرہ کہنا چاہتا، ہر خرچہ کرنے والا موشن نہیں۔ کسی کے دل میں خیال آیا ہو کہ فلاں بزرگ نے بھی تو خرچہ کیا تو میں خرچے سے مکر نہیں رہا، کیا ہوگا، ضرور کیا ہوگا۔
اللہ غری کرامت کرے قاری جان محمد صاحب قبلہ کا خان صاحب مجھے ایک فکرہ یاد آ گیا. انہوں نے کہا کہ ایک بزرگ نے سارا سامان حضور کی خدمت میں پیش کیا. حضور نے فرمایا گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ اس نے کہا اللہ اور رسول کی محبت. قاری صاحب فرماتے تھے حضور نے فرمایا کام دی شاید گھر چھاڑا ہے. مجھے اس سے انکار نہیں کہ لوگوں نے خرچے کیے. بندے آپ بھی خرچے کرتے ہیں لیکن ہر خرچہ کرنے والے میں فرق ہے. مثال دیتا ہوں تاکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سمجھ آئے. ادھر میرے پاس دیکھ سے تو سمجھ آئے. ایک بندہ میرے پاس آیا, اس نے کہا جی مجلس پڑھ دیں. میں نے کہا کب؟ اس نے کہا آج. میں نے کہا کہاں؟ اس نے کہا کراچی. میں نے کہا کب؟ اس نے کہا 2 گھنٹے بعد. سفر طویل ہے, پہنچنا مشکل. مثال کے طور پر وہ ہیلی کاپٹر لے آیا, اس نے کہا اس میں بیٹھے. وہ لے کے کراچی پہنچ گیا. میں نے مجلس پڑھ لی. میں نے پوچھا خرچہ کتنا آیا؟ اس نے کہا 10 لاکھ. 10 لاکھ خرچہ ہے, مجھ پر احسان نہیں. جسے بات سمجھ آئے حسین کا واسطہ بولے, جسے سمجھ نہ آئے بے شک چپ بیٹھے. اس نے 10 لاکھ خرچہ ضرور کیا, مجھ پر احسان نہیں, اس کی ضرورت ہے. آج ہی پڑھانی تھی, مجھے ہی پڑھانی تھی, 2 گھنٹے بعد ہی پڑھانی تھی. میں پیدل بھی نہیں پہنچ سکتا تھا. سوچن لگ گیا پیدل پہنچ سکتے ذاکر جی؟ کیوں بچہ نہیں نا. بندہ ایک کار دے چڑھیا تو لیفٹ منگی انہیں, تھوڑی دیر بعد آندے روک دو تسی تے سائیکل لالو بھی تیز چلا دو. 10 لاکھ کا خرچہ اس کا احسان نہیں, اس کی ضرورت. میں ٹھوکر چوک پہ کھڑا تھا, منہ لٹکائے ہوئے. میر محمد علی صاحب آگئے, کہہ لگے قبلہ کیا ہوا؟ میں نے کہا جیب کٹ گئی. پریشان کیوں ہے؟ ملتان جانا ہے. کتنا خرچہ آتا ہے؟ میں نے کہا 1000 روپے. میر صاحب نے 1000 روپے نکال کے مجھے دے دیے. اگر میں شریف ہوں تو یہ مجھ پر احسان ہے. جیو بسو سلامت رہو. مذہب شیعہ زندہ باد, تمہاری معرفت سلامت رہے. یہ علی کی محبت سے معرفت ہے, تم اشاروں کو سمجھتے ہو. 10 لاکھ کو جو بندہ احسان نہیں سمجھتا تھا, اس نے 1000 روپے کو احسان کہا, شرافت کی شرط کے ساتھ. دنیا نے بڑے بڑے خرچے کیے, لیکن میں قرآن مجید کی قسم کھا کے منبر رسول پہ کہتا ہوں, اگر کسی نے کنواں خرید کر دیا, اگر کسی نے لاکھ روپے دے دیے, اگر کسی نے کروڑ روپے کی مسجد بنا کے دے دی, تو وہ پہلے بت بھی تو پوچھتا رہا ہے, اس نے گناہ بھی تو معاف کروانے ہیں, اسے جنت میں گھر کا بھی تو لالچ ہے. ابو طالب اور خدیجہ نے اس وقت خرچہ کیا جب رسالت ضرورت مند ہو کے کھڑی ہو. حیدری جب مصطفیٰ ضرورت مند تھا اس وقت خرچہ کیا. آواز قدرت آئی, گھبراؤ نہیں, میں تمہارے احسان کا بدلہ دوں گا. ایک میرے پاس عصمت ہے, دوسری امامت. ایک کو امامت دیتا ہوں, ایک کی نسل میں عصمت. ابو طالب تیری نسل میں امامت ہوگی, خدیجہ تیری نسل میں عصمت ہوگی. پھر اللہ نے ایک کو بیٹا دے دیا, ایک کو بیٹی. جو ساتھ چلے گا اسے سمجھ آئے گی. ان دونوں میں سے ایک کو بیٹا دے دیا, ایک کو بیٹی. ابو طالب کو بیٹا دے دیا, خدیجہ کو بیٹی. پھر کہا دونوں کی شادی کراؤں گا.
इमामत भी इसी घर में, इस्मत भी इसी घर में। खदीजा की गर्दन झुकी। अब आदे कुदरत है, खदीजा लगता है तू परेशान है। क्या माबूद है कि परेशानी है? बेटी मेरी होगी, यानी मोहम्मद मुस्तफा की। इस शादी में जोड़ कैसे बनेगा? अगर मेरी बेटी ने कह दिया मैं रसूल के घर पैदा हुई, अब आदे कुदरत है न घबरा। जब तेरी बेटी कहेगी मैं रसूल अल्लाह के घर पैदा हुई, इमरान का बेटा भी सीना तान के कहेगा मैं अल्लाह के घर पैदा हुआ। सलामत हैदरी। मुर्तजा को खानाजादे रब्बे अकबर देखकर, कमर जलालवी का शेर है, जिसे समझ आ जाए उसे मेरा मिंबर से सलाम है। मुर्तजा को खानाजादे रब्बे अकबर देखकर दे दिया रिश्ता मोहम्मद ने बड़ा घर देखकर। अल्लाह ने, ये कुरान मजीद में एक दुआ है। सारे मौलवी मुफस्सिर चोर जो हैं, जो चोर हैं, वो यहाँ पे बेईमानी करते हैं कि जी पता नहीं ये दुआ किसकी। कुरान में दुआएं हैं ना जी नबियों की। रब्बे ला तज़रनी फर्दम व अंत खैरुल वारिसीन। नूह कहता था परवरदिगारा मुझे अकेला न छोड़ना। इब्राहिम फरमाते हैं मेरी ज़ुर्रियत में इमामत दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम। आदम फरमाते रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ये नबियों की दुआ है। एक दुआ है मौलियों को पता नहीं चलता ये किसकी। मैं आपके सामने पढ़ता हूं, बंदा बंदा, बच्चा बच्चा। मेरी कौम के कोई शिया बच्चे को खड़ा करके पूछे कि ये दुआ किसकी, अगर नाम न बताए मैं मिंबर पे आना छोड़ दूं। अब्बा छोड़ना आसान है, अली छोड़ना मुश्किल। बाप छोड़ा जा सकता है, अली नहीं छोड़ा जा सकता। मैं आयत पढ़ने लगा हूं जहां जहां हजरत तशरीफ फरमाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आते ना जेड़ा मैं पढ़न लगा वो मैंने पढ़न दो। मिन ज़ुर्रियातिना, खुदाया मुझे अपने पास से औलाद दे। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, अपने पास से ज़ौजा दे। आधे बंदों को समझ आई है, उनकी मार्फत जिंदाबाद। जिन्हें नहीं समझ आई वो पूरी आयत सुनेंगे तो समझ। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, खुदा मुझे अपने पास से ज़ौजा दे। व ज़ुर्रियातिना कुर्रतुन ऐनुन, अपने पास से ऐसी औलाद दे जो मेरी आंखों की ठंडक हो। मैंने बहुत बड़ा दावा मिंबर पे किया है, मेरी कौम का बच्चा खड़ा कर वो बताएगा। अपने पास से ज़ौजा दे दे, अपने पास से औलाद दे दे जो मेरी आंखों की ठंडक हो। वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, और मुझे मुत्तकियों का इमाम करार दे। हैदरी, पूरी कायनात में इमाम अल मुत्तकीन सिर्फ अबू तालिब का बेटा अली इब्न अबी तालिब। सिर नहीं हिलाना, बोलने बंदे आगे जनाब रसूल खुदा के घर, हमें सैयदा का रिश्ता दे दे। सैयदा का रिश्ता चाहिए। बोल पवा ते मार देंगे, ना बोला ते मर जावांगा। बिस्मिल्लाह। मिल के एक सलवात पढ़ ले जाकिर हुसैन की आमद में बुलंद आवाज से मोहम्मद सामईन गिरामी का तवज्जो मेरी जानिब। मैं मिंबर दे रहा हूं लेकिन बड़ी तवज्जो चाहता। रिश्ता मांगने आए रसूल की बेटी को। इन्हें तलाब उलूम दीनिया नजर आ रहे हैं, उनकी खसूसी सरपरस्ती मुझे चाहिए। मां की बेटी का रिश्ता मांगने आए।
رسول کی بیوی کیا لگتی ہے مومنوں کی؟ بولو. مولویوں نے تو سٹیکر بھی چھپوا لیے، میں پتر امی دا. اللہ پیار سلامت رکھے. تیرے سامنے تیرے ماموں کا کردار بے نقاب ہو. میں رسول کی بیوی کیا ہوتی ہے؟ جو نہ مانے وہ مومن ہی نہیں. رسول کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. ماں کے بیٹی کا رشتہ مانگنے آ گئے. میں سیدہ کونین ام المومنین کی بیٹی ہے، ماں کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آ گئے. پیغمبر نے فرمایا یہ شادی میرے اختیار میں نہیں. جڑے بولے ہو حسین دی ماں تو راضی ہوئے. احمد مختار کو جس میں اختیار نہ ہو شریعت میں اسے زہرا کہتے ہیں. جس نبی کو پتھروں سے کلمہ پڑھانے پر اختیار ہے، جسے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے پر اختیار ہے، اسے وہ اختیار نہیں جو کائنات کی ہر باپ کو حق ہے جہاں چاہے بیٹی کا رشتہ کرے. احمد مختار فرماتے مجھے اختیار نہیں. کسے اختیار ہے؟ کہا اسے جیسے وہ چاہے گا زہرا کی شادی ہو. پروردگار عالم نے فلک کے اوپر تمام اجرام فلکی کو طلب کیا. آواز ہے تم میں سے کون ہے جسے زہرا کی شادی کا کمی بنا کے زمین پہ بھیجوں؟ سب سے پہلے نیر اعظم سورج آگے بڑھا کہتا ہے میں فصلیں پکاتا ہوں، میں روشنیاں بکھیرتا ہوں، میں دن کا تعین کرتا ہوں، میں نمازوں کے وقت بتاتا ہوں. مہربانی کر میں آسمانوں کا بادشاہ کہلواتا ہوں. وہ کائنات کے بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے گھر بادشاہ کو کمی بنا کے بھیج تاکہ میں بطول کی شادی کا کمی بن کے جاؤں. دنیا کو پتہ چلے کہ اتنے بڑے بادشاہ ہے آل محمد کہ آسمانوں کا بادشاہ ان کے دروازے پر فقیر بن کر آیا ہے. اب آج قدرت ہے تیرے مزاج میں گرمی ہے، وہ دروازہ گرمی پسند نہیں کرتا. بولتے آؤ گے تو میں اسی طرح سے تیزی سے بڑھتا جاؤں گا. سورج پیچھے ہٹا، چاند آگے بڑھا. اس نے کہا میں سورج کا قائم مقام ہوں، میں چاندنی بکھیرتا ہوں، میں روشنیاں پھیلاتا ہوں، میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، میں رات کے بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھاتا ہوں. مجھ سے رمضان کا پتہ چلتا ہے، مجھ سے عید کا پتہ چلتا ہے. مولوی مجھے دیکھنے کے لیے بےتاب نظر ہے. عید سے ایک دن پہلے کبھی پشاور میں نظر آ جاتا ہوں، کبھی سوات میں نظر آ جاتا ہوں. مولویوں کو میٹنگیں کرنی پڑتی ہیں، موٹی موٹی شیشوں والی اینکوں کو لگا کے مولوی میرے ہونے نہ ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں. مہربانی کر بطول کی شادی کا کمی بنا کے مجھے بھیج. اب آدھے خاموش مہتاب تیرے چہرے پہ داغ ہے، وہ گھر پہ نور. حیدری زحل ستارہ آگے بڑھا کہنے لگا مجھے بھیج. اب آدھے نجومیوں کے نزدیک تو منحوس ہے. نجومی تجھے منحوس کہتے ہیں. خوشی کے موقع پہ نحوست کا تصور بھی نہیں آنا چاہیے. عطارد نے کہا میں منشی افلاک ہوں. آسمانوں کے حساب کتاب مجھ پہ. اب آدھے تیرے نام میں حساب کتاب کا لفظ آ جاتا ہے، اس گھر میں حساب کتاب نہیں. کتب شمالی پر رحمان کی نگاہیں پڑی. امید بیم لگا کے زہرہ ستارہ نور اور شرم کے ساتھ جگمگا رہا تھا. اب آدھے قدرت ہے تو زہرہ ہے، وہ زہرہ ہے، تجھے کمی بنا. عرش اعظم سے چلو جوہری زہرا پہ جانے کے لیے. اب آج قدرت آئی وہ نجم اذا ہوا. مجھے قسم ہے اس ایک ستارے کی جو ٹوٹو، ستارے کا ٹوٹنا موت ہے، بطول کی چوکھٹ پہ جھکنا زندگی ہے. ٹوٹا ہوا ستارہ بھی زہرا کی چوکھٹ پہ جھکے تو خدا زندگی دے دیتا. علی کی چوکھٹ پہ ستارہ آیا، میرے سر پہ قرآن رکھ، دنیا ختم ہو جائے گی، موت حق ہے. زندگی پیاری ہے لیکن ایک دن مرنا تو ہے. ہمیں موت سے زیادہ زندگی پیاری ہے، زندگی سے زیادہ علی پیارا. ادھر میری طرف دیکھنا، بچے ہیں کچھ نہیں کہتے. ممبر کے ارد گرد بچے شرارتیں کر رہے ہوں، کبھی نہیں ڈرنا چاہیے. ڈرو اس وقت جب ممبر کے پاس کوئی بڈھا شرارتیں کرنے لگ جائے. قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں، اللہ نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم. مجھے اس چوکھٹ کی قسم جہاں ستارے نازل ہوتے ہیں.
وہ چوکھٹ کائنات میں تلاش کر کون سی ہے جس کی قسمیں اللہ کھاتا ہے. علی کے دروازے پہ ستارہ آیا, تسبیح زہرا کا آغاز ہوا, عرش سے فارش پہ ستارہ آنے لگا. بی بی نے 34 دفعہ کہا اللہ اکبر. زہرا کی چوکھٹ پہ آیا, علی کی چوکھٹ پہ آیا. بطول نے 33 دفعہ کہا الحمدللہ. علی اس بادشاہ کا نام ہے زہرا کے نصیب میں بھی آئے تو شکر ادا کرتی ہے. واپس جانے لگا, بی بی نے 33 مرتبہ کہا سبحان اللہ. شادی کا آغاز ہوا, کائنات میں خوشحالی ہوئی. عرش پر جہنم کو بجھا دیا گیا, جنت کو آراستہ کر دیا گیا. دلہن کو حوا مریم آسیہ نے تیار کرنا شروع کیا. میں تیاری پڑھنے لگا ہوں, ساتھ میں زہرا سلام اللہ علیہ کی تیاری پڑھوں گا. پھر ایک ایک بندے کے چہرے دیکھوں گا, جس کو خوش دیکھا سمجھوں گا اسے دعوت ہے علی کی طرف سے شادی میں شرکت کی. جس بندے کے چہرے پہ اب بھی ان فکروں میں مجھے پریشانی نظر آئی, میں سمجھوں گا علی اور زہرا اسے شادی میں آنے نہیں دیتے. تو اس رنگ سے بطول کی تیاری شروع ہوئی. یاسین کا شہرہ, طٰہٰ کی لڑیاں, مزمل کی مہندی, شبغت اللہ کی مہندی, قل اعوذ برب الفلق کی دھونی, تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگے. جرے جرے خوش ہو. علی حق, علی 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 علی. نعرہ حیدری. شرابن طہورا کے ساغر, ہم المفلحون کے خزانے, یاقوت کی کنڈیوں کے فانوس. شجرہ طوبہ کو حکم ہوا در نجف پھینک. میز نہیں, امام حسین کی قبر سمجھ کے ہاتھ رکھ کے روایت پڑھتا ہوں. شجرہ طوبہ سے لال گرے, موتی گرے, یاقوت و زبرجد گرے. قیامت تک فرشتے اور پریاں چنتی رہیں گی. قیامت تک. ابھی تک وہ شادی کی خوشی میں وہ جواہرات پھینک رہا ہے, حوریں چن رہی ہیں اپنا اپنا حصہ. یہ 4 گھنٹے کھڑی رہی. مجھے سادات عظام نے حکم دیا تھا, میرا ذاتی محسن ہے یہ گھر. اللہ مخدوم شاہ صاحب قبلہ کی زندگی کرے, ظہور شاہ صاحب کی زندگی کرے. میں تبرکاً بڑا عظیم مصائب پڑھنے والے مولا کے منظور نظر مداح کے فرزندان تشریف فرمائے. حضرت زہرا ان کی تاثیر میں اضافہ فرمائے. گنتی کے 2 منٹ میں 2 فکریں کہتا ہوں. میں نے ہتھ کڑیاں بھی پہنی ہیں, میں جیل میں بھی گیا ہوں, حالات میرے اب بھی درست نہیں ہیں. میں ایک ایک مومن سے, ایک ایک بہن سے, ایک ایک ماں سے ہاتھ جوڑ کے دعا کی اپیل کرنے کے لیے یہ فکرہ پڑھتا ہوں. جھولی پھیلا کے اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ میں جناب زہرا کا وکیل ہوں, میرا حق بنتا ہے. میرے لیے ہر مومن دعا کرے, خدا میرے حالات درست فرمائے, اللہ پاکستان پہ رحم کرے. ان مقدموں میں جناب زہرا مجھے کامیابی دے. ہاتھ کڑیاں پہنی ہیں, جیل میں گیا ہوں صرف ایک جرم پر کہ سپیکر پہ بتاتا رہا ہوں کہ باپ کے نوکروں سے جھڑکیں کھا کے زہرا خالی واپس آئیں. بڑے عظیم انداز میں سید الذاکرین بابا الیاس رضا شاہ صاحب پڑھ چکے ہیں. اب مجھے اس مضمون کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک ایک لفظ آپ کے ذہنوں میں سب تو چکا ہے. میں صرف 2 جملے پڑھتا ہوں, صرف 2 جملے. سید زادے نے پڑھا ہے کہ لکڑی کا دروازہ جناب زہرا پہ گرا. مجھے پردے میں بیٹھی ہوئی ماں اور بیٹی کی قسم, خالی لکڑی کا دروازہ نہ تھا, اس میں لوہے کی میخیں تھی. جس نے ہائے کی ہے, اللہ تمہاری ہائے کو بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ شمار کرے. شہید محسن نقوی کے شعر میں پڑھتا تھا, سمجھ نہیں آتا تھا. اب جب عدالتوں میں پیش ہوا ہوں اب پتہ چلا ہے کہ شہید کے شعر کا مطلب کیا ہے. سید کہتے ہیں اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے, زہرا ابھی دربار میں حق مانگ رہی ہے. 1400 سال سے اتنی ظالم ہے یہ امت محمد کی بیٹی کے حق میں, بغیرتوں کو حیا ہی نہیں آتی. قاضی سعید الرحمان کو شیعہ کیا تھا مبلغ اعظم محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ. مونڈ کے شہر میں مناظرہ ہوا, 6 دن مناظرہ ہوا, 6 دن. قبلہ کا علاقہ مونڈ کو 6 دن مناظرہ ہوا. 6
دن قاضی سعید الرحمان نے کتاب اٹھائی، محمد اسماعیل کی آواز آئی، قاضی سعید الرحمان کتاب رکھ دے، مناظرہ لمبا نہ کر۔ اس نے کہا پھر کیا کروں؟ محمد اسماعیل نے فرمایا وضو کر، صحیح بخاری کو بغل میں رکھ، قرآن سر پہ رکھ، کعبے کی طرف منہ کر کے کہہ انہوں نے محمد کی بیٹی کو خالی واپس نہیں بھیجو۔ اللہ تعالی زندگی کرے شیعہ سنی مسلمان، جیسے نے ہائے کی ہے بی بی تمہاری ہائے کو بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ لکھے، بڑی مظلوم ہے محمد کی بیٹی، میں اولاد کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اپنی بیٹیوں کے نصیب کی منبر پہ قسم کھا کے کہتا ہوں، آج تک مسلمان زہرا کے دشمن ہیں، انہیں آج تک بطول کا حق نہ سننا برداشت ہے۔ میں کہتا ہوں جنہیں 1400 سال بعد اتنا غصہ آتا ہے، پتہ نہیں اس وقت زہرا کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا کیا ہوگا۔ میں منبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں محمد اسماعیل نے فرمایا قرآن سر پہ رکھ، کعبے کی طرف رخ کر کے کہا انہوں نے زہرا کو خالی بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ قاضی سعید الرحمان خود کہتا تھا میں نے دل میں سوچ لیا روز بندے جھوٹا قرآن اٹھاتے، تھانے میں کچہریوں میں بغیرتیاں ہو نہیں رہی۔ کمینہ انسان جیسے نے لعنت اپنے حصے میں لینی ہو وہ جناب زہرا کی دشمنی کرتا ہے۔ میں نے حیا کرنے والے بھی دیکھے، میں نے اہل سنت میں بطول کا حیا کرنے والے دیکھے۔ نصیب میں لعنت ہو، میں نے کئی شیعوں میں جناب زہرا کے دشمن دیکھے۔ خدا اس کے بیٹے کو جلدی ظہور دے، امام زمان جلدی آئیں تاکہ منافقین کو نکالیں بیچ میں سے۔ عزاداران امام مظلوم قاضی سعید الرحمان کہتے تھانے کچہریوں میں جھوٹے قرآن روز بندے اٹھاتے ہیں، میں اٹھا لوں گا تو کیا ہوگا؟ کہتے میں نے وضو کیا، قرآن ہاتھ میں اٹھایا، کعبے کی طرف رخ کیا اور دل میں سوچا ابھی اسماعیل ہار جائے گا، میری بلے بلے ہو جائے گی، میں نے اسماعیل کو مناظرہ ہرا دیا۔ وہ کہتے قرآن سر پہ رکھنے سے پہلے میں نے مڑ کے اسماعیل کو دیکھو، اسماعیل کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ روتے روتے محمد اسماعیل نے ایک فکرہ کہا ہے جب یاد آئے میرے لیے اس لیے دعا کر دینا کہ میں تمہاری دعا کا حقدار بھی ہوں اور ضرورت مند بھی ہوں، سوالی کو خالی نہیں کرتے۔ جو رو رہے ہو نا، جن کی آنکھوں میں آنسو ہے، میں ان سے ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہیں زہرا نے قبولیت دی ہے، آنسو آتا ہی اس وقت ہے جب بی بی قبول کرے۔ میں ہر رونے والے کے آگے، ہر رونے والی اپنی ماں اور بہن کے آگے منت کر کے دعا کی اپیل کر کے کچھ قرآن سے پڑھ دینا میرے لیے، کچھ علم کے نیچے دعا مانگ دینا، دعا مانگنے کے لیے یہ فکرہ یاد رکھنا۔ قاضی کہتے ہیں قرآن اٹھانے سے پہلے میں نے مڑ کے اسماعیل کو دیکھا فتح کے انداز میں۔ بابا صفدر شاہ جی اس نے کہا دیکھ میں جیت رہا ہوں، لیکن جب میں نے مڑ کے دیکھا اسماعیل کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ رو رو کے اسماعیل کہہ رہا تھا اچھا محمد کی بیٹی تیری اپنی قسمت، اچھا محمد مولا تیرا ماتم قبول کرے، زندہ باد زہرا دے ماتمی، اچھا محمد کی بیٹی تیری اپنی قسمت، اس سے زیادہ تیری وکالت میں کر نہیں سکتا۔ اب قرآن جانے، قاضی سعید الرحمان جانے۔ سعید الرحمان کہتے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میں نے کہا قاضی سعید الرحمان 1400 سال سے دنیا محمد کی بیٹی پہ ظلم کرتی جا رہی ہے، تو حیا کر۔ کہتے اس نے قرآن سر پہ رکھے گا لوگو اسماعیل سچا ہے، زہرا دربار میں کھڑی رہی ہے، مسلمان کرسیوں پہ بیٹھ کے ہنس ہنس کے کہتے رہے تو مسئلہ بھول گئی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا